الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بہن نے ترازو کے بارے میں سوال کیا ہے جس کا تذکرہ ان احادیث میں آتا ہے، ان نصوص میں آتا ہے جو روز آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو گزارش ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ روز قیامت ایک ترازو ہوگا، وہ حقیقی ہوگا، اس کے باقاعدہ دو پلڑے ہوں گے۔ اس لیے اس ترازو پہ ایمان لانا ہر مسلمان پہ واجب ہے اور اس کی تعویل کرنا غلط ہوگا۔ اب گزارش یہ ہے کہ اس میزان میں، اس ترازو میں کن کن چیزوں کو تولا جائے گا؟ تو نمبر ایک، لوگوں کے اقوال کو تولا جائے گا، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جملے ہیں، بہت ہلکے ہیں پڑھنے کے لحاظ سے، کہنے کے لحاظ سے، لیکن ترازو میں بہت بھاری ثابت ہوں گے، اور یہ دو جملے رحمان کو بڑے پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان یہ جو الفاظ کہتا ہے، یہ جو گفتگو کرتا ہے، اس کو بھی روز قیامت تولا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اخلاق سے بڑھ کر کوئی ایسی بھاری چیز نہیں ہے جن چیزوں کو ترازو میں رکھا جائے گا، یعنی کہ جن چیزوں کا تول کیا جائے گا روز قیامت، ان میں سب سے باری چیز حسن اخلاق ہے، اخلاق کا اچھا ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ جو آدمی اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، وہ اپنے اخلاق کی بدولت اس آدمی کا درجہ حاصل کر لے گا جو فرائض کے علاوہ بھی نفلی روزے رکھنے والا ہوگا، جو فرض نمازوں کے علاوہ بھی دیگر نمازیں پڑھنے والا ہوگا۔ اور یاد رہے کہ روز قیامت ان صحیفوں کا وزن بھی ہوگا جن میں لوگوں کے اعمال لکھے ہوتے ہیں، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں، جس میں آتا ہے کہ روز قیامت ایک آدمی آئے گا اور اس کے اعمال کے 99 رجسٹر ہوں گے، اور یہ سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ہر رجسٹر اتنا لمبا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہوگی وہاں تک رجسٹر ہوگا، اور یہ انسان پریشان ہو جائے گا، گھبرا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تمہاری ایک نیکی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ چنانچہ کاغذ کے اس ٹکڑے کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ تو گناہوں کے رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے اس کاغذ کے ٹکڑے کے سامنے جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ تو وہ پلڑا بھاری رہے گا جس میں یہ عظیم کلمہ لکھا ہوگا، اور وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ کا نام جو اس کلمے میں آیا ہے بہت بھاری ہوگا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ان کاغذات اور ان صحیفوں کا بھی وزن ہوگا جن میں لوگوں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، اور خود لوگوں کا وزن بھی ہوگا۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت ایک موٹا تازہ آدمی آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث ہے جسے امام احمد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مسواک بنا رہے تھے، اور وہ درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، ان کی پنڈلیاں انتہائی باریک تھیں، ہوا چلی تو ایسے لگتا تھا کہ وہ گر جائیں گے۔ لوگ ان کو دیکھ کر ہنسنے لگے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو؟
تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں دیکھیں کہ کتنی باریک ہیں۔ تو تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ پنڈلیاں ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ثابت ہوں گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ روز قیامت وزن ہوگا، یہ بات ایک حقیقت ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ وزن لوگوں کا بھی ہوگا اور ان صحیفوں کا بھی ہوگا جن میں اعمال لکھے ہوتے ہیں، اور خود اعمال کا بھی ہوگا، اور ہمارے منہ سے ادا ہونے والے اقوال اور الفاظ کا وزن بھی ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے جن کا وزن ہوگا تو اس کے نتیجے میں وہ جنت میں پہنچیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔